کے ساتھ مقید نہ ہو، مطلق 1000 کا اقرار کر لے، تو پہلا 1000 یہ کل معرفہ، وہ معرفہ نہیں، یہ کل معرفہ، کل معرفہ ہے، چونکہ چک کے قید کے ساتھ مقید ہو گیا تو کل معرفہ. اور دوسرا 1000 کی اقرار ہوا وہ چک کے قید کے ساتھ مقید نہیں ہے تو وہ کن نکرہ. تو دیکھو معرفہ کو 1000 کو پہلے معرفہ ذکر کیا، یعنی چک کی قید کے ساتھ ذکر کیا، پھر اس کو بغیر چک کی قید کے اقرار کیا، تو معرفہ کو نکرہ کر کے لوٹایا گیا، اس لیے نکرہ غیر اولا ہوگی. اس لیے اس پر کتنے 1000 لازم ہو جائیں گے؟ 2000 لازم ہو جائیں گے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ وہی 1000 تاکید ہے جو چیک میں 1000 کا اقرار کیا، یہ وہی 1000 ہے، نہیں، تاکید نہیں بنے گی، بلکہ کانت ثانیہ تو غیر الاولا، یہ دوسرا 1000 پہلے کا غیر ہوگا. یہ تاکید، یہ مثال دی ہے بطور تشبیہ کی ہے، حقیقی مثال نہیں ہے. حقیقی مثال اس لیے کہ 1000 اگر چیک میں نکرہ کر کے لکھے لفلان علیہ الف، لفلان علیہ الف المقید بہذا الصک، تو اگر نکرہ ذکر کرے تو معرفہ تو نہ ہوا. اور اگر دوسرا ہے وہ اس کو معرفہ ذکر کرے لفلان علیہ الالف، اس لیے اعتراض اس پر ہے، محشر نے نقل کیا ہے. لیکن پھر جواب دیا کہ یہ حقیقی معرفہ اور نکرہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ قاعدے کے لیے بطور تشبیہ کی ایک مثال ذکر کی، اس لیے حقیقی مثال نہیں ہے، حقیقی معرفہ اور نکرہ نہیں ہے. بس یہ کہا جائے گا کہ وہ 1000 جو چیک میں ہے وہ معرفہ کی طرح ہے، اور وہ 1000 جو بغیر چیک کے قید کے ساتھ ہے وہ نکرہ کی طرح ہے. وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس سے کہ شارح نے کہا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، نہیں پائی جاتی نصوص میں، نصوص میں اس کی مثال نہیں ملتی، جیسے کہ پہلے 3 قواعد کی مثال ذکر کی. لیکن محشی کہتے ہیں کہ یہ شارح کا قلت تلاش ہے. اگر شارح تحقیق کرتے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، تو ان کو نظر آ جاتی مثالیں، بہت ساری موجود ہیں، مثالیں ہیں. اور مثال محشی نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اہبطوا بعضکم لبعض عدو. پہلا بعض ضمیر کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا، اور دوسرا بعض نکرہ ہے تو اسی معرفہ کو نکرہ کر کے لوٹایا گیا. تو یہ دوسرا پہلے کا کیا ہوگا؟ عین اولا ہوگا، غیر اولا ہوگا؟ غیر اولا ہوگا. تو مثال تو موجود ہے کتاب اللہ میں. پھر کیسے شارح کہتے ہیں کہ لا یوجد، لم یوجد، نہیں پائی گئی. اسی طرح تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم، بعض کو مضاف کیا ضمیر کی طرف معرفہ، اور علی بعض یہ دوسرا بعض نکرہ ہے، لہذا معلوم ہو یہ دوسرا بعض پہلے بعض کا کیا ہے؟ عین ہے، غیر ہے؟ غیر ہے. تو مثال تو موجود ہے، لیکن یہ مثال بھی محل نظر ہے. وہ یہ مثال کیا ہے؟ شیخ مینگل دامت برکاتہم، انہوں نے بھی تفسیر قرآن میں یہی مثال ذکر کی، یہی قاعدہ ذکر کیا، غالباً اسی تلک الرسل فضلنا بعضهم میں، یا غالباً اوپر والی آیت اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یہ مثال ذکر کی. اور پھر ملا جیون پر یہی اعتراض نقل کیا جو محشی نے کیا کہ ملا جیون کہتے ہیں کہ مثال نہیں ملتی، مثال تو موجود ہے لیکن پھر بھی اشکال ہے. ملا جیون والی بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ بعض معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا. تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، تو تم میں سے وہ بعض کون ہے جو بعض کے دشمن ہیں؟ یہ تو متوغل فعل ابہام کے الفاظ ہیں. بعض معرفہ ہونے کی طرف مضاف ہونے کے باوجود بھی معرفہ نہیں، تو نکرہ تو معرفہ تو نہ ہوا. اس لیے جب اس کو نکرہ کر کے لوٹایا گیا تو وہ پہلا معرفہ تھا ہی نہیں، یہ تو نکرہ کو نکرہ کی طرح لوٹایا گیا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. کس کو کس پر فضیلت دی؟ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود پتہ نہیں چل رہا.
اس لیے ملا جیون ہر جگہ غلط نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ملا جیون رحمہ اللہ کی بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نصوص میں حدیث میں انسان کمزور ہے، ہر چیز سامنے نہیں ہوتی، مستحضر نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے کوئی مثال، لیکن بہرحال لم یوجد، انہوں نے نہیں کہا ہے کہ لا یوجد ہو، لا یوجد میں اور لم یوجد میں تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا نہیں بلکہ بہت سارا فرق ہے۔ لا یوجد میں دعویٰ ہے کہ ہم نے تلاش کیا نہیں ملا، اور لم یوجد میں ہم نے تلاش کیا، لا یوجد کا معنی ہے نہیں پایا گیا، ہے ہی نہیں، نہیں ہے، اس میں یہ دعویٰ ہے، اور لم یوجد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تلاش کیا ہمیں نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا، آپ زور لگاؤ ہو سکتا ہے مل جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 4 قواعد ہو گئے، یہ 4 قواعد ہے، لیکن شارح کہتے ہیں خیال کرنا یہ 4 قواعد ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب مطلق ذکر ہو اور اس کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو، اگر اس کے خلاف قرینہ ہوگا تو یہ 4 قاعدے ٹوٹ جائیں گے، جیسے کہ ابھی ایک ایک کر کے توڑیں گے، دیکھنا شارح نے ہر ایک کو توڑ دیا، اس لیے یہ 4 قواعد اس وقت ہے کہ جب مطلقاً ذکر ہو اور وہاں کوئی قرینہ اس کے خلاف نہ ہو، اگر قرینہ ہوگا تو پھر قرینے کے اعتبار سے جو مراد ہوگا اس قرینے اور دلیل کے مطابق ہی ہوگا۔ جیسے کہ پہلا قاعدہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ النکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، دوسری والی بعین ہی پہلے والی ہوتی ہے، جبکہ کتاب اللہ میں ہے، کتاب اللہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے اتارا ہے جو مبارک ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اس کے پیچھے چلو، پیروی کرو اس کی، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، أَن تَقُولُوا، اس بات کے خوف کے کہ تم کہو گے انما انزل الکتاب علی طائفتین، دیکھو کتاب کو معرفہ کر کے لوٹایا گیا، پہلا کتاب ھذا کتاب نکرہ تھا، پہلا نکرہ تھا، پھر انما انزل الکتاب علی طائفتین، کہ اس کو نازل کیا گیا کتاب کو 2 طائفوں پر، 2 گروہوں پر، یہود اور نصارہ پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، تو پہلا کتاب نکرہ ہے ھذا کتاب، اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور جب اسی کتاب کو معرفہ کر کے لوٹایا گیا تو 2 طائفوں پر کون سی کتاب، یہود و نصارہ پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ تورات اور انجیل ہے۔ تو دیکھو کانت ثانیۃ عین الاولی ہو گیا، غیر اولی ہو گئی، غیر اولی ہو گئی، معلوم پہلا قاعدہ ٹوٹ گیا، پہلا قاعدہ ٹوٹ گیا۔ دوسرا قاعدہ ذکر کیا، نکرہ کو جب نکرہ کر کے لوٹایا جائے گا تو کانت ثانیۃ غیر الاولی، غیر اولی ہوتی ہے، شارح کہتے ہیں یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اللہ وہ ذات ہے کہ جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، دونوں نکرہ ہے، تو کیا دوسرا الہ پہلے الہ کا غیر ہے یا عین ہے؟ عین ہے، نکرہ کو نکرہ لوٹایا گیا، باوجود عین اولی ہے نہ کہ غیر اولی، اس لیے قاعدہ جیب میں رکھو، قاعدہ کہاں رکھو؟ جیب میں رکھو۔ تیسرا قاعدہ یہ بیان کیا، معرفہ کو جب معرفہ کر کے لوٹایا جائے تو عین اولی ہوتی ہے، عین اولی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، آیت ذکر کی ہے لیکن اس آیت میں تسامح ہو گئی ہے، خطا ہو گئی نقل کرنے میں، یہ ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ نہیں بلکہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کر رہی ہے، لما ان کتابوں کی، بین یدی جو ان سے پہلے ہے، من الکتاب جو ان سے پہلے ہے، من الکتاب یعنی کتاب کی، تو پہلے کتاب نکرہ ہے اور دوسری کتاب جی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، یہ پہلا بھی معرفہ ہے اور دوسرا بھی معرفہ ہے، تو معرفہ کو معرفہ کر کے لوٹایا گیا، عین اولی ہونی چاہیے، حالانکہ یہاں کون سی ہے؟ یہ کتاب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو پہلے تو تورات، انجیل اور زبور ہے، لہذا
دوسری جو ہے پہلے کا غیر ہے، عین نہیں ہے۔ اور چوتھا قاعدہ جو بیان کیا کہ معرفہ کو جب نکرہ کر کے لوٹایا جائے تو غیر اولا ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ قاعدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے اس فرمان سے، انما الہکم الہ واحد، انما الہکم، الہ کی اضافت ہو گئی کم ضمیر کی طرف، معرفہ بن گیا، پھر الہ واحد نکرہ کر کے لوٹایا گیا، تو یہ دوسرا الہ پہلے الہ کا عین ہے غیر ہے؟ عین ہے، دونوں الہ سے ایک ہی الہ مراد ہے۔ معلوم ہوا ہاں کہ قاعدہ کا تقاضا ہے کہ غیر ہو، تو یہ قاعدہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ جو قاعدہ ہے یہ اس وقت ہے، یہ جو 4 قواعد ہے یہ اس وقت ہے کہ جب یہ مطلقاً ذکر ہو، قرینے سے خالی ہو کر ہو، لیکن اگر قرینہ اس کے خلاف ہوگا تو جس معنی پر قرینہ اور دلیل دلالت کرے گا تو وہی مراد ہوگا۔ وہ ایک قواعد سمجھ میں آ گئے؟ دیکھو کتاب میں اگر سمجھو، ثم انه لما ذکر افادۃ النکرۃ والمعرفۃ التعمیم، پھر جب مصنف رحمہ اللہ نے نکرہ اور معرفہ کا عموم کا فائدے دینے کو ذکر کر دیا، اورد فی تقریبہ، تو لے آئے اس کو اور قریب الی الفہم کرنے کے لیے میں لے آئے بیان لے آئے ما اس چیز کے ورد النکرۃ والمعرفۃ فی مقام، کہ جس میں ایک ہی مقام میں نکرہ اور معرفہ وارد ہوئی ہو، فی مقام واحد، ایک ہی مقام میں، وَإِن لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِن مَبَاحِثِ الْعَامِ، اگرچہ یہ عام کے مباحث میں سے نہیں ہے لیکن اس کو پھر بھی قریب الفہم کرنے کے لیے لے آئے۔ فقال، فرمایا، وَالنَّكِرَةُ اِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً، نکرہ کو جب معرفہ کر کے لوٹایا جائے، كانت الثانیۃ عین الاولی، تو یہ دوسری بے عین ہی پہلی والی ہوگی۔ شارح کہتے ہیں وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إِلَّا فِي التَّعْرِيفِ بِاللَّامِ أَوِ الْإِضَافَةِ، یہ متصور نہیں ہو سکتا مگر صرف لام تعریف کی صورت میں یا اضافت کی صورت میں، دون الاعلام ونحوها، نہ کہ علم میں اور اس کے مانند دوسری چیزوں میں، معرفہ کی اقسام میں، ان اس میں موصول اور اس میں اشارہ میں نہیں ہو سکتا۔ پہلا معرفہ نکرہ ہو، دوسرا معرفہ ہے، تو معرفہ جو لوٹایا جائے گا یا الف لام کے ساتھ ہوگا یا اضافت کی صورت میں ہوگا۔ اضافت کی مثال ذکر نہیں کی، لیکن باقی معرفہ کی اقسام میں اس میں متصور نہیں ہو سکتا۔ کان ذالک اشارۃً، تو یہ اشارہ ہوگا الی ما سبق، ما قبل کی طرف اشارہ ہوگا، فیکون عینہ، اس لیے دوسرا پہلے کا عین ہوگا، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا ارسلنا الی فرعون رسولا۔ محشی کہتے ہیں یہاں بھی رسم الخط میں غلطی ہو گئی ہے، کاتب کی غلطی ہے، یہ انا ارسلنا نہیں ہے، کما ارسلنا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، واذا اعیدت نکرۃ، اور جب اس نکرہ کو پھر نکرہ کر کے لوٹایا جائے گا، کانت الثانیۃ غیر الاولی، تو یہ دوسری پہلے کی غیر ہوگی، لأنها لو كانت عین الاولی، اس لیے کہ اگر یہ بعین ہی پہلے والی ہوگی، لتعینت نوع تعین، تو یہ ایک قسم کی متعین ہو جائے گی، ولم تبق فیہ نکارۃ، اور اس میں نکرہ اور نکارت باقی نہ رہے گی، والمقدر خلافہ، جبکہ ہم نے اس کو مان لیا، وہ ماننا ہمارا اس کے برخلاف ہے، ہم نے مانا کہ نکرہ کر کے لوٹایا گیا، تو اگر یہ بعین ہی پہلا ہوگا تو پھر اس کے برخلاف ہو جائے گا۔ والمعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ، معرفہ کو جب معرفہ کر کے لوٹایا جائے گا، کانت الثانیۃ عین الاولی، تو یہ دوسری پہلی بعین ہی پہلی والی معرفہ ہی ہوگی، لأن اللام یشیر الی معہود مذکور، اس لیے کہ لام اشارہ کرتی ہے ما قبل مذکورہ، فیما سبق، جو پہلے گزرا اس معلوم و مذکورہ معلوم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ومثال ہاتین القاعدتین، ان دو قاعدوں کی مثال قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ آیت ہے۔ فإن العسر اعید معرفا،
اس لیے کہ عسر کو معرفہ کر کے لوٹایا گیا، فیکون عین الاولی، اس لیے یہ عسر بعین ہی پہلا والا عسر ہوگا۔ والیسر اعید منکرا، اور یسر کو نکرہ کر کے لوٹایا گیا، فیکون غیر الاولی، اس لیے یہ پہلے والے کا غیر ہوگا۔ فعلم، معلوم ہوا، ان مع کل عسر واحد، ہر ایک تنگی کے ساتھ یسرین 2 آسانیاں ہوتی ہے۔ وہو معنی قول ابن عباس، اور یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہ قول کا معنی ہے، مرویاً روایت کرتے ہوئے، عن النبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام سے، لن یغلب عسر یسرین، ایک مشکل اور سختی ہرگز 2 آسانیوں پر غالب نہ ہوں گی۔ وقال الشاعر، اور ایک شاعر نے کہا، شعر ہے، اذا اشتدت بک البلوی، جب آزمائش تم پر سخت ہو جائے، ففکر فی الم نشرح، تو تم غور و فکر کر لو سورہ الم نشرح میں، فعسر بین یسرین، اس لیے کہ ایک سختی 2 آسانیوں کے درمیان میں، اذا فکرتہ فافرح، جب تم اس کی اس میں غور و فکر کر لو گے تو خوش ہو جا۔ وقال فخر الاسلام، اور علامہ فخر الاسلام نے فرمایا، عندی فی ھذا المقام نظر، میرے نزدیک یہ مقام، اس مقام میں نظر ہے، یعنی یہ مقام غور طلب ہے، یہ محل نظر ہے۔ لأنہ یحتمل ان تکون الجملۃ الثانیۃ تاکیدا للأولی، اس لیے کہ اس میں احتمال اس بات کی کہ دوسری جملہ پہلے جملے کی تاکید ہو۔ کما ان قولنا، جیسے ہمارا یہ قول ہے، ان مع زید کتابا لا يدل، یہ ہمارا قول دلالت نہیں کرتا یہ اعلیٰ اس بات پر، ان معه کتابین، کہ ان کے پاس 2 کتابیں ہیں، اس لیے فیکون العسر واحدا والیسر واحدا، اس لیے سختی اور مشکل بھی ایک ہے اور آسانی بھی ایک ہے۔ وَإِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً، اور جب معرفہ کو نکرہ کر کے لوٹایا جائے گا، كانت الثانیۃ غیر الاولی، تو یہ دوسری پہلے کی غیر ہوگی، لأنها لو كانت عین الاولی، اس لیے کہ اگر یہ بعین ہی پہلی والی ہوتی، لتعینت بلا اشارت حرف، تو بغیر کسی ایسے حرف کے اشارے کے جو یدل علیہ، کہ جو اس پر دلالت کرتے ہوں، اس بغیر کسی ایسے حرف کے، بغیر کسی اشارے کے یہ متعین ہو جائے گی، حرف کے اشارے کی متعین ہو جائے گی، وہو باطل، اور بغیر کسی حرف کے اشارے کی متعین کرنا یہ باطل ہے۔ شارح کہتے ہیں وَلَمْ يُوجَدْ لِهَذَا مِثَالٌ فِي النَّصِّ، اس قاعدے کی کوئی مثال نص میں نہیں پائی گئی، نہیں ملی۔ وقد جعلوا فی مثالہ، اس لیے علماء نے اس کی مثال میں بنایا، ما اس صورت کو، اذا اقر بالف، کہ جب 1000 کا اقرار کرے، ایسے 1000 کا مقید بسکن، کہ جو 1000 مقید ہو چک کے قید کے ساتھ، بحضرت شاہدین، 2 گواہوں کی موجودگی میں، فی مجلس، ایک مجلس میں، ثم بالف غیر مقید بسکن، پھر 1000 کا، ایسے 1000 کا اقرار کرے جو چک کے قید کے ساتھ مقید نہیں، بحضرت شاہدین آخرین فی مجلس آخر، دوسری مجلس میں دوسرے گواہوں کی، 2 گواہوں کی موجودگی میں، یکون الثانی غیر الاولی، تو یہ دوسرا اقرار یہ پہلے کا غیر ہوگا، وَيَلْزَمُهُ الفانی، اور اس پر 2000 لازم ہو جائیں گے۔ شارح کہتے ہیں وَيَنْبَغِي، مناسب یہ ہے، ان علماء کی یہ بات معلوم ہو، ان هذا كله عند الاطلاق، یہ سب کے سب یہ اطلاق کے وقت ہے، وخلو المقام عن القرائن، اور اس مقام کا قرینوں سے خالی ہونے کے وقت ہے، وَإِلَّا، وگرنہ، فقط تعاد النکرۃ معرفۃ، کبھی کبھی نکرہ کو معرفہ کر کے لوٹایا جاتا ہے، مع المغایرۃ، تغایر کے ساتھ، کقولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا، اس سے ٹوٹ گیا، فالکتاب الاول القرآن، پہلی کتاب وہ قرآن ہے، والثانی التوراۃ والانجیل، اور دوسری کتاب تورات اور انجیل ہے،
وقت تعاد النکرۃ نکرۃً، کبھی کبھی نکرہ کو نکرہ کر کے لٹایا جاتا ہے، مع عدم المغایرتی، تغیر نہ ہونے کے ساتھ، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ میں ہے۔ وقت تعاد المعرفۃ معرفۃً مع المغایرتی، کبھی معرفہ کو معرفہ کر کے لٹایا جاتا ہے، تغایر کے ساتھ، مغایرت کے ساتھ ہوتی ہے، کقول تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ہے۔ آیت کے رسم الخط میں غلطی ہو گئی ہے، اس لیے محشی کہتے ہیں رسم الخط یہ ہے، آیت اس طرح ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ وَقَدْ تُعَادُ الْمَعْرِفَةُ نَكِرَةً، کبھی کبھی معرفہ کو نکرہ کر کے لوٹایا جاتا ہے، مع عدم المغایرتی، مغایرت نہ ہونے کے ساتھ، کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما الہکم الہ واحد وامثال ذالک، اور اس جیسی مثالیں ہیں، اور اس جیسے اور بھی مثالیں ہیں۔ بس کس کی؟